اینی پرابلم اسوا؟ ڈاکٹر اسوا نے اسے گمسم پیپر پر جو کہ کچھ بھی لکھتے نہ دیکھ کر پوچھا۔ ان کا پیپر تو نہیں تھا، لیکن ان کی نگرانی ڈاکٹر اسوا کر رہے تھے۔ اسوا چونکے نو سر، اوکے پھر پیپر کریے۔ اسوا پیپر پر جھکے جبکہ ذہن پیچھے ہی ہٹکا ہوا تھا کہ نہ جانے کیا ہوا ہوگا۔ آج عائرہ بائی پر وہ لگا الزام سچ ثابت ہوگا کہ جھوٹ۔ میں دیکھ رہی تھی آج تم پیپر میں گم سم سی تھی، کوئی پریشانی تھی کیا؟ یا پھر پیپر نہیں آتا تھا؟ پیپر ہال سے باہر نکلتے سویرا نے پوچھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ مسکرائی۔ کہتی ہو تو مان لیتی ہو، ورنہ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ سویرا نے مشکوک نظر سے اسے دیکھا۔ اسوا نے سانس ہارج کی اسے سب بتا دیا۔ یار عائرہ بائی ایسے نہیں ہے۔ اوہ تم پریشان مت ہو، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ ارش کا مطلب آپ کے؟ عارف نے پوچھا۔ کیوں کیا اب آپ نہیں کچھ بولیں گے؟ اس نے عارف کی خاموشی پر اسے مسکرا کر طنز کیا۔ ارے اب آپ کیوں کچھ بولیں گے؟ شاید اس لیے کہ وہ سچ کا ساتھ دے۔ وہ مسلسل مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتی بول رہی تھی۔ کیا مطلب میم؟ ایک رپورٹر نے الجھتے پوچھا۔ شاید آپ لوگ نہیں جانتے، لیکن اس رات ان کی کزن پلاس منکوہا بھی وہاں موجود تھی اور انہوں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس دن اس نے ارش کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاری دیکھی تھی۔ اس نے ذہن میں کلک ہوتے ارش کے نام ہونٹوں سے ادا کیا تھا کہ شاید ارش عارف کے خلاف گواہی دے دے، جبکہ ایک ڈر بھی لگا ہوا تھا کہ اب وہ اس کی بیوی ہے تو کہیں وہ عارف کے حق میں گواہی نہ دیتے۔ لیکن خیر خود کو بچانے کے لیے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ ارش کے نام پر عارف کو حقیقتاً پریشانی نے آن گھیرا تھا، جیسے اس نے کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ جتنی دفعہ وہ اسے بد کردار اور اس واقعے کا حوالہ دے کر ذلیل کر چکی تھی، اب اس سے یہ توقع لگانا کہ وہ اس کا ساتھ دے گی بیکار تھا۔ اس لیے اس نے دل کو کسی بھی خوش فہمی میں مبتلا ہونے نہیں دیا تھا۔ تو سر آپ اپنی بیوی کو بلوائیے، اس نے عارف کو اشارہ کیا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے وہ سب کو حقیقتی حالت کی اس کے لیے چھوڑی گئی جگہ کرسی پر بیٹھ گئی اور عارف کی طرف مسکراہٹ اچھالی۔ عارف کو اس کی مسکراہٹ اس وقت زہر سے بھی بری لگی۔ پہلے تو آنے سے انکار کر دیا جبکہ میں نے کہا تھا، لیکن اب کیسے بن بلائے ٹپک پڑی۔ عارف نے سوچا میم آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ آپ کے شوہر بے گناہ ہے یا پھر مس مہا سچ کہہ رہی ہیں؟ پہلی بات یہ کہ مجھے اپنے شوہر پر آنکھ باندھ کر کے یقین ہے، اس نے نرم سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے آنکھوں میں محبت لیے پورے اعتماد سے بولی۔ اس کے کہنے پر عارف کو تو غشی ہونے لگی۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں اور یہ میرے علاوہ کسی دوسری لڑکی سے بات تو دور کی بات دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، پھر یہ زبردستی تو بہت دور کی بات ہے۔ اور جہاں تک بات میری وہاں موجودگی کی ہے تو جی میں وہاں موجود تھی اور سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میرے شوہر مسٹر عارف بے قصور ہے، انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس سے انہیں کسی کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے، بلکہ جواب دہ تو انہیں ہونا چاہیے جو حسد اور جلل اور بدلے کی آڑ میں اتنا گر چکے ہیں کہ ان کے لیے کسی کے کردار پر تہمت لگانا کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ جو بولتی جا رہی تھی اس کے میٹھے لہجے پر عارف چہرے پر مسکراہٹ جبکہ دل میں اسے دوغلی کا خطاب دیتا مسلسل سنتا رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تہمت لگانا برا ہے، جبکہ وہ خود کتنی دفعہ اس پر لگا چکی تھی۔ دوغلی، عارف نے دانت پیسے جبکہ بظاہر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ویل پوائنٹ پر آتے ہیں، میرے حبی نے آپ کو سارے ثبوت دے دیے ہیں جس سے وہ بے گناہ ثابت ہوتے ہیں، لیکن شاید آپ لوگ سیٹسفائڈ نہیں ہوئے تو آپ کی یہ مشکل میں حل کر دیتی ہوں۔ کہتے اس نے پینٹ کی جیب سے ایک USB نکالی اور لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کر کے اسے ان کے سامنے گھما دیا، جہاں ویڈیو کے ساتھ ساتھ آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن پیسے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جانے چاہیے۔ لیکن اگر وہ ویڈیو اس نے جھوٹی ثابت کر دی تو پریشان آواز ٹھیک ہے ہو جائے گا کام۔ کہتے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی اور ساتھ ہی ویڈیو بھی ختم۔ مہا کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا، جیسے چہرے پر ہونٹ کی ایک بوند تک نہ ہو۔ اس ویڈیو میں چہرہ بالکل کلیئر ہے تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مہا نہیں ہے، اور بات بھی آپ سن چکے ہیں، تو اب میرے خیال سے کسی دوسرے ثبوت کی ضرورت نہیں۔ اس نے لیپ ٹاپ سے USB نکالی اور جیب میں رکھ لی۔ یہ ساری ایک سازش تھی جو ہمارے خلاف کی گئی تھی، تو اب جب سب کلیئر ہے تو آئی تھنک آپ لوگ اپنے الفاظ پر شرمندہ ہوں گے اور ماہا کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، اور جو لوگ اس سب کے پیچھے تھے وہ اپنی الٹی گنتی گننا شروع کر دے اور بے فکر رہے۔
میں ان پر سامنے سے وار کروں گا، نہ کہ پیچھے سے۔ اس نے کیمرے میں دیکھتے سرد لہجے میں نیازی کو باور کروایا کہ اب اس کی خیر نہیں۔ سر آپ جانتے ہیں کہ اس اب کے سب کے پیچھے کون ہے؟ آپ سب کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام کیا گیا، آپ سب لوگ ایسے مت جائیے گا۔ اس نے رپورٹر کے سوال کو نظر انداز کیا۔ ارے ماہا میڈم آپ کہاں چلیے؟ اسے چیئر سے اٹھتے دیکھا۔ عرش چستی سے اس تک پہنچے، اسے بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ جو رپورٹر کے اٹھنے پر ہلچل کا فائدہ اٹھاتی بھاگنے لگی تھی کہ عرش نے اسے پکڑ کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ دیکھو اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں، مجھے یہ سب کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اپنی مستقبل کی شامت پر وہ گڑبڑائی۔ تم کوئی دودھ پیتی بچی ہو جو تم اچھا برا نہیں سمجھتی؟ اس نے کہتے اسے تھپڑ مارا۔ چھوڑ دو اسے عرش، پولیس اسے دیکھ لے گی، کہتے اس نے پولیس کو آتے دیکھ کر اسے عرش سے چھڑوا کر پولیس کے حوالے کیا۔ پولیس ماہا کو لے کر جا چکی تھی۔ ابتسام صاحب نے خوشی سے عرش کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مجھے فخر ہے تم پر میری بچی، خوشی سے کہتے وہ اندر جا چکے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا تم عارف سے اتنی محبت کرتی ہو۔ عارف نے شرارت سے آنکھ دبائی اور ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میری بیوی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے۔ وہ ایک قدم اس کے قریب ہوا۔ عرش نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ عارف کا دل خوش فہمی سے دھڑکنے لگا۔ یہ اظہار ہی میڈیا کے سامنے کہ وہ اس پر یقین کے ساتھ ساتھ محبت کرتی ہے۔ اس کا دل پل بھر میں خوش فہم ہوا تھا۔ کیسی لگی پھر میری ایکٹنگ؟ اس نے ایک ادا سے بال جھٹکے۔ ویٹ کہی تم یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ مجھے سچ میں تم سے ایک ہی رات میں محبت ہو گئی اور تمہاری محبت پر میں نے تمہارے حق میں گواہی دی۔ ہاں ہاں ہاں، اگر ایسا سوچ رہے ہو تو بالکل غلط سوچ رہے ہو۔ میں تو بس اپنی ایکٹنگ چیک کر رہی تھی اور تمہارے چہرے سے لگتا ہے کہ میں بہت اچھی ایکٹر ہوں۔ اس نے اس کی بینچی مٹھیوں سے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ اس کے ہنستے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر اس نے اپنے تاثر پر قابو پایا اور نارمل ہوا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس نے دنیا کے سامنے اسے اپنا شوہر مانا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جتنی کٹھور دکھنے کی کوشش کرتی ہے اتنی ہی نرم دل بھی رکھتی ہے۔ تو پھر وہ تھپڑ کیوں مارا اسے اور وہ ویڈیو کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ اب کے وہ مسکرا کر بولا۔ اس کی مسکرا پر اس نے اچمے سے دیکھا جو جواباً غصہ کرنے کے مسکرا کر نارمل اس سے بات کر رہا تھا۔ لگتا ہے خوشی سے سٹھیا گیا ہے، اس نے سوچا۔ تم آم کھاؤ گٹلیاں کیوں گن رہے ہو؟ اور وہ تھپڑ تو اس لیے کہ میرے ہاتھ میں آج کافی کھجلی ہو رہی تھی صبح سے، اس لیے مسکراتی اسے آنکھ مارتی وہ اندر چلی گئی۔ پیچھے وہ بھی اپنے والد میں ہاتھ پھیرتا مسکرایا تو تم بھی بری نہیں ہو اور مجھے یقین ہے کہ جلد ہی تم بھی سدھر جاؤ گی اور وہ دن بھی دور نہیں جب ہم دونوں ایک ہوں گے۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے آہل کا نمبر ڈال کیا تھا اور پھر اس میں نمل کو ایڈ کیا تھا۔ ہیلو کیسی ہو تم، ٹھیک ہو نا؟ ان دونوں کے چوٹے پوچھا تھا۔ ان دونوں کے انداز میں اس کے لیے فکر تھی۔ بس سانس تو لے لو۔ وہ ان کی فکر پر مسکرائے۔ ہاں لے لی سانس، آپ بولو۔ دونوں یک زبان ہوئے۔ پھر اس نے ساری بات ان کے گوشے گزار کر دی۔ او مائی گاڈ، تم نے اس شخص سے شادی کر لی؟ آہل کے صدمے سے آواز ابھری۔ عرش اگر تو یہ مذاق ہے تو بہت برا ہے، نمل بھی چلائی۔ بس کرو تم دونوں تو ایسے ہی ریئیکٹ کر رہے ہو جیسے میرا انوکھا نکاح ہو گیا ہے۔ نہیں مطلب تم کیسے اس شخص سے شادی کر سکتی ہو جو تم پر غصہ کرتا ہے؟ اور پھر یاد نہیں تمہیں کیسے وہ اس دن پارٹی سے کھینچ کر لایا تھا اور وہ تمہیں دبئی سے بھی لے آیا اور تم نے اسی شخص سے نکاح کر لیا؟ آہل تو جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ اب کیا لکھ کر دوں؟ وہ غصہ ہوئی ساری سچویشن تو بتا دی تم لوگوں کو، اب بھی کیا تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت ہے؟ اس نے چبا کر کہا۔ نہیں ہمیں تمہاری ٹینشن ہو رہی ہے، کیسے تم اس کے ساتھ رہو گے؟ نمل نے کہا۔ اس نے سانس لی۔ مجھے تم لوگوں نے ہلکے میں نہیں لے لیا اور ویسے بھی ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں، اور آگے جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ چپ رہنے والوں میں سے تو میں نہیں ہوں اور اب تم لوگ میرا دماغ مت کھاؤ۔ تم دونوں کو کال اس لیے کی تھی کہ تم دونوں پریشان ہو رہے ہوگے تو تمہیں اپنی حیرت بتا دوں۔ ہوپ آپ تم لوگ پریشان نہیں ہوگے، سو بائے۔ اس کی کال ڈسکنیکٹ کرنے پر دونوں نے فون کو گھورا اور وہ فون کو رکھتی کل کا سوچنے لگی۔ وہ جب ہاسپٹل سے گھر لوٹی تھی تو اسوا کی پریشان آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ تو کمرے میں چلی گئی جبکہ وہ کچھ سوچتی باہر کی طرف گئی۔ اس کا رخ ماہم کے کمرے کی طرف تھا۔ ماہم کا گھر اس نے اپنے جاننے والے سے پتہ کروایا تھا۔ تبھی جب اس رات ہاشم انکل کے گھر پر تماشا ہوا تھا، وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس نے ایسا قدم کیوں اٹھایا، آخر اس کی کیا دشمنی تھی عارف سے، لیکن اسے کچھ معلوم نہ پڑا۔
لیکن آج وہ ایڈریس اس کے کام آ گیا تھا۔ گاڑی گھر سے کچھ دور روک کر اس نے ایک دفعہ گھر کو دیکھا اور پھر دیوار پھلانگا وہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ ایک کمرے کی روشنی اس کمرے کی طرف بڑھی۔ ایک گراؤنڈ فلور کا کمرہ تھا، اس لیے وہ کھڑکی کے پاس کھڑی رہی، لیکن اندر کی آواز پر اس نے موبائل نکال کر کھڑکی کی آڑ میں چھپ کر ویڈیو بنائی، ایسے کہ مہا کا چہرہ واضح دکھائی دے رہا تھا، اور پھر اپنے کام کے ہوتے وہ ہاتھ جاڑتی دیوار پھلانگ کر جس طرح آئی تھی اسی طرح چلی گئی۔ وہ چاہتی تو صبح ہی وہ ویڈیو دکھا کر اسے بے قصور ثابت کر سکتی تھی، لیکن وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کیسے اس معاملے کو ہینڈل کرتا ہے، اور پھر وہ اس کے دماغ کو داد دیے بغیر نہ رہ سکی اور اپنے نام پر وہ مسکراتی باہر چلی گئی۔ کل سے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر آ چکے تھے۔ عارف نے ان کو یقین دلایا تھا اور ساتھ ہی معافی بھی مانگی تھی کہ ان کی اس حالت کا ذمہ دار وہ ہے، جس پر نے ہنس کر اس کی شرمندگی کو ظاہر کیا تھا کہ انہیں اس پر خود سے بڑھ کر یقین ہے۔ تب جا کر عارف کو سکون ملا تھا۔ اسوا بھی کال کر کے ساری بات سن کر بے حد خوش ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ تو وہ خوش اس لیے تھی کہ اس کی بہن نے اسے برے وقت میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا تھا، جو کہ ایک مثبت اشارہ تھا، ایک مثبت اور خوشحال مستقبل کا۔ عرش تو تب سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ گھر سے نکلنے سے عارف نے منع کیا تھا، جبکہ اس نے کوشش بھی نہیں کی تھی باہر جانے کی، اور پھر صبح کا ناشتہ بھی حسب معمول اس نے کمرے میں ہی کیا تھا۔ عارف نے بھی اسے ناشتے کے لیے بلانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کوئی ہنگامہ کرا کرے۔ وہ پرسکون تھی تو وہ اسے پرسکون ہی رہنے دینا چاہتا تھا۔ ابتسام صاحب، عارف اور حارث اس وقت کے کمرے میں موجود تھے۔ انہیں کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ ان سے وہ سب کے بولنے کے منتظر تھے۔ میری اب عمر ہو چکی ہے، کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ ابتسام صاحب نے باپ کی بات پر تڑپ کر کہا۔ صاحب نے ان کی تائید کی۔ اور کس نے کہا کہ آپ کی عمر ہو چکی ہے؟ آپ اس عمر میں بھی اتنے ڈیشنگ لگتے ہیں کہ لڑکیاں مڑ مڑ کر دیکھتی ہیں۔ ابتسام صاحب نے شرارت سے کہا۔ مذاق اڑا رہے ہو باپ کا؟ انہوں نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ میری توبہ اگر میں نے مذاق کیا ہو، میں تو سچ میں کہہ رہا ہوں۔ کیوں بھائی؟ انہوں نے ابتسام کی تائید چاہی۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے وہ ابجی، شاید آپ نے دیکھا نہیں، لیکن جس بھی تقریب میں آپ ہوتے ہیں سب ہی لیڈیز کی نظر آپ پر ہوتی ہے۔ نہ ہنجار تم دونوں مل کر باپ کے ساتھ مسخرے کرو گے اور مذاق اڑاؤ گے؟ انہوں نے مصنوعی غصے سے جھڑکا۔ ہاں ہاں ہاں، میں بھی ان کے ساتھ، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے بھی کوئی لے آتے ہیں۔ حارث نے آنکھ مار کر مشورہ دیا۔ یہ لڑکا تو لگتا ہے کہ ساری شرم پیدا ہوتے ہی بیچ آیا تھا، نہ باپ کا لحاظ، نہ چچا سے شرم، بے شرم۔ انہوں نے اسے لتاڑا۔ الحمدللہ، وہ ٹھیک بنا اپنی تعریف پر مسکرایا۔ میں چاہتا ہوں کہ عرش کی اب رخصتی کر دینی چاہیے۔ انہوں نے حارث کی طرف مسکرا کر دیکھا، جو مسکینی سی شکل سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری بھی ساتھ ہی شادی کی باپا، تو اس کے اندر سرور کی لہریں دوڑنے لگی۔ مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی چمک بھی گہری ہوئی۔ عارف کی آنکھوں میں جہاں اس کا سراپا گما تھا، وہیں اسے پریشانی نے گھیرا تھا۔ ایک واویلا تھا جو عرش نے اس مطالبے پر کرنا تھا۔ رخصتی اتنی جلدی؟ مطلب ابھی وہ 18 کی ہوئی ہے؟ ابتسام صاحب نے پریشانی سے کہا۔ عرش ابھی لاؤبالی سی تھی۔ اس رشتے کی ذمہ داری کو نہ تو وہ سمجھتی تھی اور نہ ہی اٹھا سکتی تھی، اس لیے وہ پریشان ہوئے۔ اسوا عرش کے نسبت رشتوں کو پہچانتی تھی، رشتے نبھانا جانتی تھی، اس لیے وہ بے فکر تھے۔ نکاح تو ہو چکا ہے، پھر رخصتی میں کیا مذائقہ؟ ابتسام صاحب نے کہا۔ میں سمجھ رہا ہوں تمہاری پریشانی ابتسام، لیکن یہی درست فیصلہ ہے۔ وہ لاؤبالی ہے، لیکن شادی کے بعد سمجھ آئے گی۔ عارف بھی سمجھدار ہے، اسے سنبھال لے گا۔ تم پریشان مت ہو۔ نے ان کو پریشانی دور کی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگ بہتر سمجھے۔ ٹھیک ہے، پھر اس ہفتے کو مہندی، اتوار کو بارات اور پیر کو ولیمہ ہو جائے گا۔ ان کی بابا سب نے سہا لایا۔ وہ میں چاہتا ہوں کہ ابھی اسوا کو کوئی بھی نہ بتائے۔ ایکچولی اس کے بھی پیپر ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ انہی پر فوکس کرے، اور دوسرا میں اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں، حارث نے کہا۔ لیکن بیٹا اسے کسی نے نہیں بتایا اس کے نکاح کے بارے میں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ ہمارے کسی بھی فیصلے سے انکار نہیں کرے گی۔ اتنا مان ہے مجھے اپنی بیٹی پر، لیکن اسے بتانا ضروری ہے۔ نہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، نہ تو اسے پوچھا گیا اور نہ بتائے گا، کہیں وہ منفی سوچ نہ پالے۔ افسام صحیح کہہ رہا ہے، وہ نرم دل بچی ہے، فیصلوں سے انکار نہیں کرتی، لیکن یہ غلط ہے اس کی شادی اس کے علم میں نہ لانا، اور پھر اس کی ساری تیاری، کپڑوں، جولی، سب کچھ۔ ابتسام صاحب نے بھی افسام صاحب کی تعریف کی۔
جبکہ ان کی باتوں پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ او ڈیڈ، اور چاچو آپ لوگ کیوں فکر کرتے ہیں؟ جمعرات کو اس کا لاسٹ پیپر ہے، تب میں اسے خود لینے جاؤں گا اور بتا بھی دوں گا۔ رہی بات نکاح کی، تو جب نکاح دوبارہ ہو رہا ہے تو اسے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ میں اسے شادی کے بعد بتا دوں گا۔ اور جہاں تک تیاری کی بات ہے تو میں خود اسے کروا دوں گا، ڈونٹ وری۔ اس لیے پلیز آپ لوگ اسے مت بتائے گا، وہ تو جیسے سب کچھ طے کیے بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کی ساری پلاننگ کو افسام صاحب سمیت سب مسکرائے۔ افسام صاحب نے سانس بھر کر عرش کے کمرے کا دروازہ نہ کیا۔ جی اس کے بعد افسام صاحب خود کو ہمت دیتے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس نے آپ لفظ پر زور دیا۔ بات کرنی تھی کچھ تم سے، لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اس لیے آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ افسام صاحب کا چہرہ متغیر ہوا۔ لیکن بیٹا میری بات سن لو، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ انہوں نے اس کے انداز کو نظر انداز کرتے کہا، آپ کو ایک دفعہ سنائی نہیں دیا جب میں نے کہہ دیا مجھے نہ تو آپ کی شکل دیکھنی ہے اور نہ ہی کوئی بات سننی ہے، پھر کیوں کھڑے ہیں یہاں؟ وہ رہا دروازہ سارے لحاظ تمیز قبول کر وہ گویا ہوئی۔ چاچو آپ جائیے، میں بات کرتا ہوں۔ وہ جو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ عرش کی بدتمیزانہ رویے پر وہیں رک گیا، پر پھر عرش کو سخت نظر سے دیکھتے افسام صاحب سے نرم لہجے میں بولا۔ افسام صاحب ایک بیگی مگر حسرت بڑی نظر اس پر ڈال کر چلے گئے۔ عارب نے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف قدم بڑھائے۔ تمہیں ذرا شرم چوکا نہیں گزری؟ مانا کہ ان کی غلطی ہے، وہ اتنے سال تم دونوں کو بھول کر پیرس میں رہے، لیکن جو بھی ہے وہ بابا ہیں تمہارے، تمہیں ذرا ترس نہیں آتا ان پر؟ ذرا سا دل نہیں پسیجتا جب تمہارے رویے پر ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں؟ مجھے تو تمہیں دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ وہ لڑکیاں بھی تو ہیں جو بڑی سے بڑی بات بھی برداشت کر جاتی ہیں، لیکن بات کی ذرا سی تکلیف پر وہ سب کچھ بھول بھال کر ان کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ اس نے تعصب، غصے اور افسوس بڑے لہجے میں کہا، پہلی بات کہ میں دوگلی نہیں ہوں ان لڑکیوں کی طرح، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنا بویا ہی کاٹ رہے ہیں، اسے تمہیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے انگلی اٹھا کر کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ تم انہیں معاف کر دو، لیکن کم از کم ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھ سکتی تو ایٹ لیسٹ برا بھی مت رکھو۔ اس نے اپنے تئیں کوشش کی اسے سمجھانے کی۔ اس کو چھوڑ تم بتا کیسے ٹپک پڑے۔ اس کے سوال کو نظر انداز کیے بولی، ہاں تمہیں کچھ بتانا تھا، لیکن اس سے پہلے مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ عرش نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہمارے بڑے جو بھی فیصلہ ہمارے لیے کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے، یقیناً۔ اس نے تمہید باندھی۔ یہ مجھے پتہ ہے، اس لیے اپنی یہ تمہید پا سکو اور پوائنٹ پر آؤ۔ اس اتوار کو ہماری شادی ہے، مطلب تمہاری رخصتی۔ اس نے اس پر بم پھوڑا۔ اب وہ اس انتظار میں تھا عرش اس کا سر پھاڑتی ہے یا پھر یہ بلڈنگ اس کے اوپر الٹتی ہے۔ وہ چاہتا تو جس طرح زبردستی نکاح کے لیے اسے کہا تھا، سیم اسی طرح رخصتی کے لیے بھی کہہ سکتا تھا، لیکن کل کے اس کے رویے کی وجہ سے وہ نرمی سے اسے بتا رہا تھا۔ عارف کو اسے سدھارنا تھا، جو کہ غصے سے تو ممکن نہیں تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ نرمی سے محبت سے اس کے دل میں اپنا مقام پائے اور اسے صحیح غلط بتائے۔ رخصتی اور اس کی یہ یقیناً اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی، لیکن جب بولی تو صرف یہ، ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ عارف جو شعلہ جوالا کی طرح اس کے پھٹنے کا انتظار کر رہا تھا، اس کے سکون سے مان جانے پر وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ یہ عرش کل سے اسے شوق پہ شوق دیے جا رہی تھی۔ عارف نے اس کے چہرے پر کچھ آہذ کرنا چاہا، لیکن اسے عرش کے چہرے پر اطمینان ہی دکھائی دیا۔ عرش ہی ہے، وہ خود سے بڑبڑایا۔ کچھ کہا؟ اس نے نزدیک ہو کر کان لگا کر اس کی بڑبڑاہٹ کو سننا چاہا۔ نہیں، لیکن پھر اسے دیکھا اسے شرارت سوجی، اتنی دور سے کہاں کچھ سنائی دے گا، ذرا قریب ہو تو کچھ سنائی دینا۔ اس نے چند قدم کا فاصلہ مٹاتے اس کے کمر میں بازو حل کرتے کہا، اس کے اچانک گھبرا جانے پر اس کی چیخ نکلی۔ اچانک گھیرا بنانے پر اس کی چیخ نکلی، تم لوفر انسان، چھوڑ مجھے۔ وہ غرائی، ہاں میں نے کیا کیا؟ خود ہی تو کان لگا کر سننا چاہ رہی تھی، تو میں نے کہا اتنی دور سے کہاں سمجھ آئے گی، ذرا قریب ہو کر سنو۔ اس نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے اس کا سر اپنے دل کے مقام پر رکھتے کہا۔ عرش نے اپنا سر پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام، کیونکہ وہ اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں بھی لاک کر چکا تھا۔ اب سنو میرے دل کی اور بتاؤ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ عرش کو اس کے دھڑکن اپنے کان میں سنائی دی۔ ایک عجیب سے احساس نے اسے آن گھیرا۔ وہ پہلے میں اس کے قریب آیا تھا، اس کی سانسوں پر حکمرانی کر کے انہیں پھولنے پر مجبور کر گیا تھا، لیکن اس کے دھڑکن آج اس نے پہلی دفعہ سنی تھی۔
عارب اس کا کان سینے سے لگائے، اسے خود میں بینچے اپنے اندر سکون اتار رہا تھا۔ کچھ سیکنڈز کا یہ کھیل تھا اور فوراً ہوش میں آئی تھی۔ کچھ نہ سوجھتے اس نے اپنے دانت اس کے سینے پر گاڑے تھے، جس پر مسکراتے عارب نے اپنا ہتھیار ڈھیلا کیا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ مصنوعی غصے سے بولا اور سینہ سے ہلایا۔ جان بوجھ کر تمہاری اس حرکت کا جواب اس نے بھی ڈبل غصے سے کہا، اچھا بتاؤ کیا کہہ رہا تھا میرا دل؟ تم نے کچھ نہیں کہا، تم سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ پھٹے ڈول کی طرح بجے جا رہا تھا۔ اس نے غصے سے کہا، تمہارے قریب آنے پر ہی ایسے بڑھتا ہے، ورنہ بہت شریف ہے میرے تہاں۔ اوہ پلیز اب تم بھی جاؤ کمرے سے، اس نے بیزاری سے کہا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن تمہارا یہ پرسکون انداز مجھے کھٹک رہا ہے۔ مطلب تم اور اتنی پرسکون۔ اس کے رویے کو بدلتے دیکھ کر اس نے اپنے دماغ میں کب سے بے چین کرتا سوال آہڑ کر ہی ڈالا، تو کیا چاہتے ہو؟ انکار کر دوں، شور مچاؤ، واویلا کروں کہ مجھے نہیں کرنی رخصتی، اور پھر تم نکاح کی طرح اس دفعہ بھی زبردستی پر اتر آؤ؟ یہی چاہتے ہو نا؟ وہ پھٹ پڑی، تمہارا پرسکون روپ بہت اچھا ہے، لیکن عرش میرے ساتھ کسی بھی طرح کا گیم کھیلنا مت، کیونکہ پھر تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اس نے اسے وارن کیا، دفعہ ہو جاؤ۔ اس نے دروازے کی طرف اسے دھکیلا اور دروازہ بند کر کے بیڈ پر بیٹھ کر اپنا سر پکڑ لیا۔